یہ واقعہ ہمارے محلے سے ملحقہ ایک قبرستان کا ہے۔ قبرستان بہت پرانا تھا، مگر لوگ اپنے متوفین کو یہاں سپرد خاک کرنے سے کتراتے ہیں، اور گھر کے عین قریب واقع اس قبرستان کے بجائے ایک دور قبرستان میں یا میلوں دور آباد اپنے آبائی علاقوں میں کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ معاملہ یقیناً حیرت کا باعث تھا کہ گھر کے پاس سہولت ہونے کے باوجود علاقہ مکین اتنے دور کیوں جا کر اپنے پیاروں کو دفناتے۔ یہ قبرستان ابتدائی دنوں میں معمول کے مطابق رفتہ رفتہ آباد ہوتا رہا۔ قریبی رہائشی اپنے فوت ہو جانے والے عزیزوں کی تدفین اسی قبرستان میں کیا کرتے تھے۔ چونکہ ابتدا میں یہاں کوئی گورکن بھی نہیں تھا، اس لیے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود قبریں کھود کر اپنے مردوں کی تدفین کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد قبروں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ایک گورکن اور چند خدمتگاروں کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ علاقے کے رہائشی ایک معزز شخص نے شہر میں واقع قبرستان کے ایک گورکن کو اس قبرستان میں کام کرنے کے لیے آمادہ بھی کر لیا، لیکن گورکن نے علاقے کی ویرانی اور اپنے گھر سے دوری کے پیش نظر ایک کمرے کا مطالبہ رکھ دیا تاکہ وہاں وہ رہائش اختیار کر سکے اور ہفتے میں ایک روز اپنے گھر والوں کے پاس گزار کے واپس آ جایا کرے۔ صاحب ثروت شخص نے گورکن کی شرائط اور معاوضہ منظور کر لیا اور کمرے کی تعمیر شروع کروا دی۔ کمرہ تو بن گیا، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس گورکن نے اس قبرستان میں آ کر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح نو تعمیر شدہ کمرہ کافی عرصے تک خالی پڑا رہا، اور پھر چند ہیروئن پینے والوں نے کمرے کا دروازہ اور کھڑکی اکھیڑ کر اپنے نشے کی آماجگاہ بنا لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمرہ ویران کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا اور اس کو نشے کی لت میں مبتلا افراد نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک روز حسب معمول چند نشئی اس ویران کمرے میں بیٹھے نشہ کر رہے تھے کہ اچانک وہ کمرے سے لاش لاش چلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ان کے شور شرابے سے علاقہ مکین جاگ گئے اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ رات 12 بجے کا وقت تھا اور علاقے میں روشنی کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تاہم چند محلے والوں نے اپنے تئیں چھان بین شروع کر دی۔ اسی دوران ایک خالی پلاٹ میں ایک ہیرونچی ڈرا سہما ایک کونے میں دبکا ہوا مل گیا۔ لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اس سے شور مچانے کی وجہ پوچھی تو وہ ڈرے ڈرے لہجے میں بولا، ویران کمرے میں کفن پوش لاش چل پھر رہی ہے۔ لوگوں کو اس کی یہ بات نشے کی حالت میں دیکھا گیا کوئی منظر لگا، اس لیے چند نوجوانوں نے ان کی نامعقول حرکت پر اس نشئی کو 2-4 تھپڑ لگا دیے اور آئندہ ایسی حرکت پر سنگین نتائج کی وارننگ دے کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس واقعہ کے چند روز بعد علاقے کے رہائشی ڈرائیور زمان کی گاڑی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے گھر واپس آتے ہوئے آدھی رات ہو گئی۔ اس نے قبرستان سے ملحقہ کوچ اڈے میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے چوکیدار کو اطلاع دی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن بھر کی ڈرائیونگ اور پھر گاڑی مرمت کرانے کی وجہ سے اس پر تھکن اور نیند سوار تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زمان نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن چند قدم کے بعد دوبارہ اسے اپنے قریب ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس مرتبہ یہ احساس نہایت واضح تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور وہ تیزی سے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا، لیکن کسی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کے احساس نے اس کی رگوں میں خون کو جیسے منجمد کر دیا۔ وہ قدم کہیں رکھ رہا تھا اور پڑ کہیں رہے تھے۔ چلتے چلتے اچانک اسے اپنے دائیں جانب بنے ویران کمرے سے ایک کفن پوش لاش نکلتی ہوئی دکھائی دی، جو اسی کی جانب بڑھی چلی آ رہی تھی۔ پھر تو زمان اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور لاش لاش چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سر پٹ دوڑتے ہوئے وہ پڑوسی کے دروازے سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ادھر گھر کے اندر سویا ہوا مالک مکان دروازے پر کسی کی زوردار ٹکر کی آواز سے بوکھلا کر اٹھ بیٹھا اور کنڈی کھول کر باہر آ گیا۔
अपने दरवाजे के बाहर पड़े हुए शख्स को देखकर उसने पड़ोसियों को भी जगा दिया। फिर सब मिलकर ज़मान को उठाकर उसके घर ले गए। हर शख्स परेशान था कि ज़मान की ये हालत कैसे हुई। काफ़ी कोशिशों के बाद ज़मान को होश आया, मगर वो काफ़ी बदहवास और डरा सहमा लग रहा था। पड़ोसियों ने उसे दिलासा दिया और उसकी दिलजोई करने लगे। बहुत देर बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। उसने वीरान कमरे से लाश के बरामद होने की पूरी तफसील बता दी। मोहल्ले वालों को उसकी बात सुनकर तशवीश होने लगी, क्योंकि इस वाक़े से चंद रोज कबल भी चंद हीरोइन पीने वालों ने किसी लाश के दिखाई देने पर रात गए शोर मचाकर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया था। ज़मान चूंकि माकूल आदमी था और नशा भी नहीं करता था, लिहाजा मोहल्ले वालों को उसकी बात पर यकीन करना पड़ा कि उनके घरों से मुल्हिका कब्रिस्तान में कोई कफन पहने हुए लाश चलती फिरती दिखाई देती है। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इलाके के दर्जनों लोग रात गए एक कफन पहने हुए लाश को वीरान कमरे से निकलकर करीबी मस्जिद और कमरे के दरमियान वाक़या एक कब्र के पास जाकर बैठते हुए देख चुके थे। ये लाश सर से पांव तक कफन में मलबूस होती और कमरे से निकलकर करीबी कब्र के पास जा बैठती। हालांकि इस लाश ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन एक कफन पोश लाश का कब्रिस्तान में चलते फिरते और बैठते नजर आना हैबतनाक बात थी। कई लोग इस लाश के दिखाई देने के मंजर पर यकीन ना करते हों, मगर जिन अफराद ने इसको अपनी आंखों से देखा था वो इस कदर खौफजदा हो चुके थे कि किसी सूरत रात गए कब्रिस्तान जाना गवारा नहीं करते थे। इलाका मकीन में कई बड़े बूढ़े अक्सर ऐसी बातें बताया करते थे कि इस कब्रिस्तान के आसपास कुछ आसेब ज़दा चीज़ों को देखा गया था, मगर मॉडर्न दौर में कई लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते। शायद यही वजह थी कि शुरू में उस गोरकन ने भी यहाँ आने से इनकार कर दिया था। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।